السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کا کچھ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں رکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جہاں تک اس کی چند اہم امپورٹنٹ باتیں ہیں اس ویڈیو میں مکمل فرمائیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر آسمانوں کی سیر کی، اس بات کو کافر بالکل ماننے راضی نہیں تھے۔ وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل تو اتنا مصروف ہو گیا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہ وہ گلی گلی بولتا پھر رہا تھا کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مسجد اقصیٰ تک ہم بھی آتے جاتے ہیں، جانے کے لیے 1 مہینہ ہوتا ہے اور آنے کے لیے 1 مہینہ ہوتا ہے، اگر اس کو چھو کر بھی آئیں تو یہ بات کیسے ممکن ہوتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ تک بھی گئے اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کی۔ بہرحال وہ اس بات کو لے کر پروپیگنڈا کرتا رہا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تمام لوگ حضور کی بات کو نہ مانیں اور حضور کے خلاف ہو جائے۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور اس نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ کیا آپ بتائیے کہ کوئی اتنی کم ٹائم میں، اتنے نصف شب میں عرش تک جا کر بھی آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ تم جس حضور کا کلمہ پڑھتے ہو یہ بات اس حضور نے بتائی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے کہ اگر جب حضور نے کہا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی اگر کوئی بات ہوتی تو سبحان اللہ ہم وہ بات بھی مان لیتے، کیونکہ وہ اگر آسمان کی باتیں بھی بتاتے ہیں، دنیا کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور ہم ان کی ہر بات پر ہم راضی ہیں، ہر بات کو مانتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرنے والوں نے تو بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جب حضور مسجد اقصیٰ پر برحق کی سواری کرتے ہوئے پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں حضور نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور 2 رکعت نفل ادا کی۔ سوچئے کیا درجہ ہے ہمارے آقا کا جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر حضور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی سے پہنچے، وہاں سے پھر 7ویں آسمان تک فرشتے آپ کو اپنے پروں میں لے گئے، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ المومنین کے پروں پر سوار ہو کر وہ وہاں تک پہنچے، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ بس حضور یہ ہماری انتہا یہیں تک ہے، یہاں سے آپ کو خود جانا ہوگا۔ تو وہاں سے اللہ نے جہاں تک انہیں چاہا رف سبز بوری تخت کے ذریعے اللہ نے ان کو بلوایا۔ اور یہ بات غور سے سنیے کہ سب سے بڑی نعمت نہ آج تک کسی کو ملی ہے نہ ملے گی کہ اللہ نے خود روبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بہت ہی قابل تعریف ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس حضور کی، اس نبی کی امت ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور سورہ بقرہ کا سورہ عطا فرمایا، اس کی نعمت سے سرفراز کیا۔ جب وہ تحفہ لے کر واپس ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے فرمایا کہ آپ کی امت ان نمازوں کو نہ پڑھ پائے گی تو آپ بہتر ہے جا کر اس کو کم کروائیں۔ تو پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عاجزی کی تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر جب وہ واپس ہوئے تو
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 45 نمازیں بھی نہ پڑھ پائے گی۔ اس طریقے سے حضور 9 چکر کر چکے تھے، 9 بار 5 نمازیں کم کروائیں۔ جب صرف 5 نمازیں رہ گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہ پڑھ پائے گی، تو حضور نے کہا کہ میری امت اتنی بھی بدبخت نہیں کہ یہ 5 نمازیں نہ پڑھ سکے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوانا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ کوہ طور کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ حضور بار بار جا کر جو اللہ کا دیدار کر کر واپس آ رہے تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام حضور کے چہرے کی چمک، اس کی رونق، اس کا منور نور دیکھ کر بار بار خوش ہو رہے تھے، اور اس لیے وہ بار بار حضور کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے ہم کو نمازوں کا تحفہ ملا، اور بخوبی یہ جان لیجئے کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی سختی سے تاکید کی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور ہر نماز میں موجود رہیں، ہر نماز ادا کریں، اپنی زندگیوں میں 5 وقتہ نماز کو اتار لیں، تاکہ ہم سے حضور راضی ہو جائے، اور جس سے حضور راضی، اللہ اس کی بخشش برابر کرے گا، اور حضور خود ہماری بخشش کروائیں گے۔ تو آج سے عزم یہ لے لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم برابر پنجگانہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اس طریقے سے عادت ڈال لیجئے کہ ایک نماز ادا کرے تو دوسری نماز کی فکر لگ جائے، اور ہم انتظار کریں کہ کب وہ نماز ہم کو ملے اور ہم ادا کر پائیں۔ بہرحال جب اللہ نے اسی کے ساتھ حضور کو جنت کی سیر بھی کروائی اور دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمایا، اللہ نے حضور کو جب دوزخ دکھلائی، دوزخ مطالعہ کیا، تو حضور نے کئی لوگوں کو وہاں پر دیکھا، جس میں مختصراً یہ ہے کہ چند لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور خیمہ خیمہ ہو جا رہے تھے، تو حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی اذان سنتے تھے، پھر منہ پھیر لیتے تھے، سو جاتے تھے اور نماز ادا نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کے آگے پیچھے چیتڑے بنے ہوئے تھے اور وہ کانٹے چاپ رہے تھے اور گرم پتھر چاٹ رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھیے جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے اللہ نے کتنا دردناک عذاب رکھا ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اپنے سامنے اچھا کھانا رکھا ہوا تھا، لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ سڑا ہوا گوشت اور غلاظت کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب ملا ہے؟ تو حضور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو رکھتے ہوئے ناپاک عورتوں کے پاس جاتے اور ان کے بستر پر سو جاتے، ان کے ساتھ رہتے اپنی بیویوں کو رکھتے ہوئے۔ چوتھے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں بڑی قینچیوں سے کتری جا رہی تھی، زبان کو کتر کر الگ کیا جا رہا، تو حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں تو کرتے تھے، سب کو سکھاتے تھے، پر خود عمل نہیں کرتے۔ بہرحال ایسے کئی مناظر حضور کے سامنے آئے۔ اللہ ہم سب کو ان عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کی زندگیوں کو متقی بنائے، متقی کر کر حضور کے بتائے ہوئے راستے سنتوں پہ چلنے والا بنائے، اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات کہ جب حضور
جنت کی سیر کے لیے گئے، وہاں بھی کئی مناظر حضور نے دیکھے، جن میں سے اہم مناظر یہ تھا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے عرش نور سے نوازا تھا، جب حضور نے فرمایا کہ یہ کون آدمی ہے اس کو اللہ نے عرش نور سے نوازا ہے، منور کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی 3 نیکیاں ہیں، جس میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا، ماں باپ کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو اللہ نے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، جو ہمارے ماں باپ جن کے سر پر ابھی قائم ہیں، جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، پھر بھی وہ لوگ کوتاہی برت رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ابھی بھی سدھر جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور ان کی خدمت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ برابر اس کا اجر ہم کو روز آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال رکھیں اور 5 گانہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ ویسے تو بہت طویل واقعہ ہے شب معراج کا، اگر تفسیر میں جائیں، مگر یہ چند مختصراً باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب معراج کا دن بہت ہی اہمیت دن ہے، اس دن کی امپورٹنٹ کو سمجھنے اور اس کا برابر پورا احترام کرنے اور برابر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند عبادتیں شب معراج کے دن کس طریقے سے کرنی چاہیے میں میری نیکسٹ ویڈیو میں بولوں گا۔ برابر اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں ایک عام انداز میں کچھ جو میں جانا سنا وہ آپ کے سامنے رکھا، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔